خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. سورہ نور چل رہی ہے اور کل کا جو بیان تھا ایک تو یہ تھا کہ اگر تم اپنے عقائد اور اپنے اعمال درست کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ خلافت عطا فرمائے گا. وعدہ کیا اللہ نے کہ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو کہ سورت کے اندر اکثر احکام بے حیائی کو ختم کرنے کے تعلق سے ہیں کہ بے حیائی کو کس طرح ختم کیا جائے. تو میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم سارے کے سارے احکام جو ہے قانون جو ہے ضابطے جو ہے ایک ساتھ نہیں دیتا ہے بلکہ کچھ ضابطے بیان فرمائے اور پھر ذہن بنایا اور جب ذہن بن گیا تو باقی کے جو احکام تھے وہ نازل فرمائے. کل کا جو سبق تھا اس میں تھا کہ جو بچے ہیں بالغ نہیں ہوئے ہیں ان کو 3 وقتوں میں کیا کرنی چاہیے؟ اجازت لے کر کے آنا چاہیے. فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت میں جب آدمی آرام کرنے کے لیے کپڑے اتارتا ہے، اور اسی طرح پھر عشاء کی نماز کے بعد. آج کا جو سبق ہے والقواعد من النساء اللاتي، اور بیٹھ جانے والیاں، من النساء عورتوں میں سے، بیٹھ جانے والیاں عورتوں میں سے. کون ہے عورتیں جو بیٹھ جانے والی ہیں؟ فرمایا لا یرجون نکاح، اللاتي لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں. فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ان یضعن ثیابہن، کہ وہ رکھ دے اپنے کپڑوں کو، غیر متبرجات بزینہ، اس حال میں کہ وہ زینت کو ظاہر کرنے والیاں نہ ہو. یہاں سے ان بوڑھی عورتوں کا حکم ہے کہ جن کی طرف لوگوں کو رغبت نہیں ہوتی، بوڑھی عورتیں جن کی طرف لوگوں کو رغبت نہیں ہوتی ہے، اور لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی بھی کوئی امید نہیں رکھتی. یعنی ایک عمر ہوتی ہے جس عمر تک عورت کو کیا ہوتی ہے؟ نکاح کی امید ہوتی ہے. لیکن اب یہ عورت اس عمر کو پہنچ چکی ہے کہ اب اس کو نکاح کی بھی کوئی امید باقی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس کو جو ہے ایک چھوٹ دے دی، سہولت دے دی. کیا سہولت دے دی؟ فرمایا کہ جس طرح دوسری عورتیں غیر محرم کے سامنے جب جاتی ہیں تو وہ بڑی چادر اوڑھ کے جاتی ہے یا برقع پہن کر کے جاتی ہیں. فرمایا ان بوڑھی عورتوں کو، یہ بوڑھی عورتیں جو ہے غیر محرم کے سامنے جو ہے وہ بغیر چادر اور بغیر برقعے کے بھی جا سکتی ہے. اس کو سہولت ہے. لیکن کون سی بوڑھی عورت؟ جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ہے. لیکن شرط لگا دی، غیر متبرجات بزینہ، زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو. برقع اور چادر اس لیے نہیں اوڑھ رہی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے جا کر کے اپنے بناؤ سوار جو زینت اختیار کی ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے. فرمایا نہ، اگر اس کے لیے تو پھر اس کو پردہ کرنا ہے. فرمایا زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو تو اس صورت میں وہ جا سکتی ہے غیر محرم لوگوں کے سامنے جس طرح اور عورتوں کو پردہ کرنا ہے تو اس کو اتنی چھوٹ دی ہے. لیکن آگے فرمایا اس سہولت کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ان یستعففن خیر لہن، کہ اگر وہ پاک دامنی اختیار کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر چھوٹ تو ہے، اس کو سہولت تو دے، لیکن سہولت کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جس طرح دوسری عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے کیا کرتی ہیں؟ پردہ کرتی ہیں، تو یہ بھی اگر پردہ کر لے، برقع اوڑھ لے، بڑی چادر اوڑھ لے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ زیادہ بہتر. خیر لہن، یہ ان کے لیے بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہیں ہے نابینا پر کوئی حرج، کوئی مضائقہ، ولا علی الاعرج حرج، اور نہیں ہے کسی پاؤں سے معذور شخص پر کوئی حرج یعنی لنگڑے پر، ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی انفسکم،
اور نہ تم پر کوئی حرج ہے ان تأکلوا من بیوتکم کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے او بیوت آبائکم یا تم کھاؤ اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے باپ دادا کے گھر سے او بیوت امہاتکم یا کھاؤ تم اپنی ماؤں کے گھروں سے او بیوت اخوانکم یا تم کھاؤ اپنے بھائیوں کے گھروں سے او بیوت اخواتکم یا تم کھاؤ اپنی بہنوں کے گھروں سے او بیوت آمامکم یا تم کھاؤ اپنے چچاؤں کے گھروں سے او بیوت اماتکم یا تم کھاؤ اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے او بیوت اخوالکم یا تم کھاؤ اپنے ماموں کے گھروں سے او بیوت خالاتکم یا تم کھاؤ اپنے خالوں کے گھروں سے کیا مطلب یہاں سے جو ہے ایک تو بات فرمائی کہ عام اکثر لوگ جو ہے وہ ان کی طبیعت کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کسی لنگڑے لولے یا اندھے یا اسی طرح بیمار آدمی کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر کھانے میں کیا کرتے ہیں وہ گھن محسوس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں عام لوگوں کی طبیعت یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو لولا لنگڑا ہو یا اندھا ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھانے میں کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانے میں گھن محسوس کرتے ہیں اور صحابہ کرام میں جو ایسے لوگ تھے کچھ لوگ اور جو ایسے لوگ تھے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ اگر ہم کسی آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کے کیا کریں گے کھانا کھائیں گے تو شریک ہوں گے شاید اس کو تکلیف ہو سکتا ہے اس کو کیا ہو تکلیف ہو اور تندرست لوگوں کے ساتھ اگر ہم کھانا کھانے میں شرکت کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی اس لیے صحابہ کرام ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھانے لگے گریز کرنے لگے اس چیز سے کیوں نابینا جو تھا جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا تو نابینا کو یہ فکر ہوتی تھی کہ جب چند آدمی مل کر کے کھانا کھائیں گے کھانے میں شریک ہوں گے تو عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی شریک دوسرے سے زیادہ کھانا نہ کھائے اب چونکہ یہ اندھا نابینا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو یہ ڈر ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ کھا لوں اور ان کا حق نہ کھا لوں ان کے حق تلفی ہو اس لیے نابینا جو ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا تھا اور لنگڑا جو تھا اس کو جو پاؤں سے معذور لنگڑا آدمی ہوتا تھا اس کو خیال ہوتا تھا کہ اگر تندرست آدمی کے ساتھ بیٹھوں گا تندرست لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا ان کی محفل میں بیٹھوں گا چونکہ مجھے بیٹھا نہیں جاتا ہے اور جب میں بیٹھتا ہوں تو دو آدمیوں کی جگہ لیتا ہوں جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تھا اس لیے وہ نہیں بیٹھتا تھا اس آیت کے اندر یہ بتا دیا کہ تم سب مل کر کے کھانا کھا سکتی ہو اس میں کوئی حرج چھوٹی موٹی جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح ایک اور واقعہ نقل فرمایا یہ تو تھا ان لوگوں کا حال کہ جو معذور انسان تھے ان کا حال تھا کہ ان کے دلوں میں یہ ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی حق تلفی ہو ہم ان کا حق کھا جائیں لیکن ایک اور واقعہ نقل کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا پہلو بیان فرمایا دوسرا پہلو کیا کہ جو لوگ تندرست تھے قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو تندرست لوگ تھے وہ اندھوں لنگڑے یہ جو معذور آدمی تھے بیماروں کے ساتھ کھانا کھانے میں گریز کرنے لگے کیوں اس لیے کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر ہم ان کے ساتھ مل کر کے کھانا کھائیں گے بیمار تو بیچارہ زیادہ کھانا کھاتا ہے نہیں وہ کھا نہیں سکتا ہے اسی طرح لنگڑا آدمی جب بیٹھے گا تو وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے اور اندھا آدمی کون سی چیز عمدہ ہے اور کون سی خراب ہے اس میں امتیاز فرق محسوس نہیں کر سکتا ہے تو وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانے میں گریز کرنے لگے کہ ان کی حق تلفی ہوگی ایک تو یہ پہلے بیان کیا کہ یہ معذور آدمیوں کو ڈر ہونے لگا کہ تندرست لوگوں کی حق تلفی ہوگی اور دوسرا پہلو یہ کہ ان تندرست لوگوں کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ معذوروں کی کیا ہوگی حق تلفی ہوگی تو اس لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کھانا نہیں کھاتے تھے اس آیت میں جب نازل ہوئی اس میں بتا دیا کہ مل کر کے کھانا کھاؤ کمی پیشی کی فکر تھوڑی بہت کمی پیشی کی فکر نہیں کرنی چاہیے ایک چیز یہ ہو گیا اتنا سا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج تین آدمی کہ کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے بیمار پر آگے ہے ولا ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم اس کا دوسرا پہلو عرب کے لوگوں میں عام رواج تھا کہ یہ جو رشتہ دار ہیں یہ جو رشتہ دار بیان ہوئے کہ بہنیں بھائی اسی طرح ماں اسی طرح چاچا اسی طرح پھوپھیاں اور اسی طرح ماموں اسی طرح خالائیں تو ان کا مسئلہ ان رشتہ داروں کا یہ دستور تھا کہ لوگ
ان کی اجازت کے بغیر بھی ان کے گھروں میں کھانا کھا لیا کرتے تھے. لیکن پھر جب احکام نازل ہو کہ کوئی آدمی کسی کی خوش دلی کے بغیر اس کی چیز استعمال کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. تو پھر ان لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ جب بھی ان کے گھروں میں، ان رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے تھے اور گھر کا مالک گھر میں نہیں ہوتا تھا، تو ان کی بیوی یا ان کے بچے ان کی جب خدمت کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، تو یہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، کچھ بھی استعمال نہیں کرتے تھے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر گھر کا مالک گھر میں نہیں ہے لیکن گھر والے جو ہے تمہاری خاطر تواضع کر رہے ہیں، تمہاری خدمت کر رہے ہیں، اور اگر اس سے مالک جو ہے خوش ہوتا ہے، گھر کا مالک اگر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، تو پھر تمہیں وہاں کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر گھر کا مالک خوش نہیں ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہاں پھر تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور عرب کا دستور یہ ہوتا تھا کہ ان رشتہ داروں کے گھروں میں جب وہ جاتا تھا تو گھر کا مالک خوش ہوتا تھا. ناراض ہونے کی وجہ کیا ہوتا تھا؟ خوش ہوتا تھا کہ میرا فلاں رشتہ دار آیا اور میرے گھر میں کیا کیا؟ اس نے کھانا کھایا. دوسری چیز آگے ہے او ما ملکتم مفاتیحہ، یا جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہے. کیا مطلب؟ عرب کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو ہے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جاتے تھے، جان کی قربانی دینے کے لیے اللہ کے راستے میں جب جاتے تھے تو یہ جو معذور قسم کے لوگ ہوتے تھے جو جہاد میں نہیں جا سکتے تھے، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے، تو یہ جانے والے جو ہے ان معذورین کے پاس اپنے گھر کی چابیاں دے کر کے جاتے تھے اور انہیں کہہ کے جاتے تھے کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے کھانے کی، استعمال کرنے کی، تو تم اس کو کھا سکتے ہو. اب یہ جو معذورین تھے یہ چابیاں لے لیتے تھے لیکن اس گھر میں کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے. تو قرآن کریم کی اس آیت نے ان کو بتا دیا کہ جب چابیاں تک تمہارے حوالے کر دی گئی ہیں اور تمہیں اجازت بھی دے دی گئی ہے کہ تم اس گھر کے اندر سے کچھ بھی کھا پی سکتے ہو، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کھا لینا چاہیے. اسی کو بیان فرمایا لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے کسی نابینا پر کوئی حرج، ولا علی الاعرج حرج، اور نہیں ہے کسی لنگڑے پر کوئی حرج، ولا علی المریض حرج، اور نہیں ہے کسی بیمار پر حرج، ولا علی انفسکم، اور نہیں ہے خود تم پر کوئی حرج، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا تم کھاؤ اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا کھاؤ بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنے خالوں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتیحہ، یا جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں، او صدیقکم، اپنے دوستوں کے گھروں سے. لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ تم کھاؤ جمیعا سب کے سب مل کر، او اشتاتا، یا جدا جدا ہو کر کے کھاؤ. کیا مطلب؟ دسترخوان ایک لگا ہے اور دسترخوان کے اوپر کھانا آ گیا، اب چاہو تو سارے مل کر کے کھاؤ، ایک ہی پلیٹ کے اندر تین تین چار چار مل کر کے کھاؤ، یہ بھی اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو او اشتاتا، یا جدا جدا ہو کر کے کھاؤ، اپنی اپنی پلیٹ پکڑو. دسترخوان ایک ہے، دسترخوان ایک ہے اور پلیٹ اپنی اپنی لی ہوئی ہے، تو الگ الگ مل کر کے کھاؤ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بس جب تم داخل ہو جاؤ گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے لوگوں کو کیا کر لیا کرو؟ سلام کر لیا کرو. تحیۃً، یہ دعا ہے. کیا؟ سلام ایک دعا ہے، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے، مبارکۃً، برکت والی ہے، طیبۃً، پاکیزہ ہے. تو جب تم اپنے گھروں کے اندر جاؤ تو وہاں کیا کر لیا کرو؟ سلام کر لیا کرو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے آیات، نشانیوں کو، احکامات کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.